آج کا ولاگ ایک افغانی یوٹیوبر کے حوالے سے کروں گی اور اس کے تعارف میں اتنا ہی کہوں گی، ذاتی کرلی شتیریاں نو جپے۔ آئیڈیا تو آپ کو ہو ہی چکا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں اور بات کر رہی ہوں پٹھان بھائی بھارتی ویوز لینے کے لیے پاکستان اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا مذاق اڑاتا ہے، ان کو ٹرول کرتا ہے، ان کو روسٹ کرتا ہے، انفیکٹ جو پوری پاکستانی عوام ہے ان کو ذلیل کرتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بھارتی ویوز لینے کے لیے ایک جگہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو سب سے مناسب الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ یہ انڈیا کی چمچہ گیری کرتا ہے۔ چمچہ گیری نہیں کرے گا تو بھائی اس کے ویوز کیسے آئیں گے؟ اس کو کون دیکھے گا؟ اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ پٹھان بھائی کے حوالے سے آگے ہم چل کے بات کرتے ہی ہیں، لیکن تعلق افغانستان سے ہے۔ افغانستان سے تو ہم پاکستانیوں نے ان کو بہت ان کا خیال کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں، ان کو پالا پوسا، لیکن کچھ افغانی نمک حرام ہے۔ کچھ افغانی ایسے ہیں جن کو ہم نے تو بلکہ اتنا پیار دیا، ان کو رہنے کی جگہ دی، ان کا خیال کیا، ان کو پالا پوسا بڑا کیا ہے، ان کو کرکٹ بھی کھیلنا سکھائی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ تو یہ وہی افغانی ہے جو کہ نمک حرامی پہ اتر آتے ہیں، کسی کا احسان نہیں مانتے۔ پٹھان بھائی بھی انہی میں سے ایک آدمی ہے۔ اتنا گھٹیا جاہل آدمی ہے یہ کہ جس کا دل کرے گا تو جس کے بارے میں چاہے گا یہ بولتا جائے گا، اپنی زبان کھولے گا، بڑ 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 بولنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے بول دیا، لیکن وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں جو مرضی بولوں، کسی اور کی اوقات نہیں ہونی چاہیے بولنے کی۔ کیوں بھائی؟ اور اگر بول بھی لو نا تو آگے ان کو دھمکاتا ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے، اچھلنے لگ جاتا ہے، ناچتا ہے یہ کہ بھائی کیوں ایسا کیوں ہو گیا؟ بعد میں ان کو دھمکاتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ کیوں نہیں چھوڑو گے تم؟ ہم یہاں پہ موجود ہیں تمہیں ایکسپوز کرنے کے لیے، تمہارے دوگلے پن کو ایکسپوز کرنے کے لیے۔ لیکن ایکسپوز کرنے سے پہلے تمہارے لیے ایک مشورہ ہے، اپنے نام کے ساتھ پٹھان لفظ جو ہے ہٹا دو۔ تم پٹھان قوم کی عزت نہیں، ان کو ذلت دے رہے ہو، کیونکہ جو پٹھان قوم ہے نا وہ سچی اور کھری ہے، ایک زبان والی ہے۔ تمہاری ایک زبان ہے، تمہاری سانپ کی طرح دو زبانیں ہیں۔ کچھ شرم حیا کر لو، جو کہ وہ بھی شاید تم میں نہیں ہوگی، دور دور تک نہیں ہوگی۔ بات کروں تمہارے دوگلے پن کی تو آپ سب سے پہلے یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ کارٹون کو کارٹون نہیں بولیں گے تو کیا آلو بولیں گے؟ شامی نے فینٹاسٹک ٹیوننگ کی ہے۔ اس ویڈیو میں شامی نے انضمام الحق کو کارٹون بولا، جس پہ پٹھان بھائی اس طرح کر کے انجوائے کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی اس نے ٹیوننگ کر دی ہے۔ اب دوسرا دوگلا پن بھی دکھا دوں آپ کو، پہلے تو یہ ویڈیو دیکھیں۔ پاکستان کے پسکی ایکس پلیئر تنویر احمد نے ہربھجن سنگھ کو گالیاں دی ہے۔ جب تنویر احمد نے ہربھجن سنگھ کو اس کے مطابق ابیوز کیا تو اس کو آگ لگ گئی اور اس نے کہا کہ بھائی ایک لیجنڈ کی بے عزتی کر دی۔ بھائی تم کیا گھٹیا چول انسان ہو کہ تم ایک جگہ پہ لیجنڈز کی بات کر رہے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں انصاف کے ترازو میں رکھ کے بات کرتا ہوں۔ تو بھائی صاحب انصاف کے ترازو میں کیا صرف آپ کے انڈین لیجنڈز آئیں گے؟ پاکستانی لیجنڈز کی کوئی عزت رسپیکٹ نہیں ہے۔ انصاف کے ترازو کی تم بات کر رہے ہو تو لیجنڈز کی اگر رسپیکٹ تھوڑی سی ہے یا چلو معمولی اتنی سی بھی ہوگی نا، تو کیا ایک جگہ پہ جب وہ شامی اس کو کارٹون بول رہا ہے تو تم ہنس رہے ہو، اور وہیں پہ اگر ہربھجن سنگھ کسی ملک کو کہہ رہا ہے کہ وہ سیف نہیں ہے، اپنے ہم کھلاڑی نہیں بھیجنے، تو یہاں تم کہہ رہے ہو کہ جی تنویر نے اس کو ابیوز کر دیا ہے۔ یہ کیا دوگلا پن ہے؟ اس دوگلے پن پہ نا ہنس رہی ہوں میں تم پہ، اس پہ نا پوری دنیا بھی عوام ساری ہنسے گی تم پہ کہ تم کتنے گھٹیا جاہل آدمی ہو۔ کیا رسپیکٹ صرف اور صرف انڈینز کے لیجنڈز کی ہے؟ لیجنڈز ہر ملک کا ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہے، انڈیا کا ہے، آسٹریلیا کا ہے، جو ایک کھیل چکا ہے، چاہے اس نے تھوڑا کھیلا ہے، لمبا عرصہ کھیلا ہے، کھلاڑی ہے، لیجنڈ ہے تو لیجنڈ ہی ہے۔ اگر تم اس کو ایک جگہ پہ اٹھا رہے ہو کہ بھائی شامی نے بڑی اچھی بات کی ہے، تم انضمام کی تو جو ڈس رسپیکٹ ہے سو ہے، تم اس ٹائم اپنے چینل پہ بیٹھ کے فالتو کے چینل پہ تم بیٹھ کے پاکستانی عوام کو بھی آلو کے چھلکے بول رہے ہو۔ لعنت بے شمار۔ تم انضمام کی تو انسلٹ کر ہی رہے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ تم پاکستانی عوام کی بھی انسلٹ کر رہے ہو، اور ساتھ جب تنویر احمد نے ہربھجن سنگھ کو جو لفظ بولا اس پہ تم کہہ رہے ہو کہ انڈیا کو گالی دی گئی ہے، صرف اور صرف ہربھجن سنگھ کو نہیں بولا، پوری انڈیا کو گالی دی ہے۔ یہ کہاں کا دوگلا پن ہے؟ تھوڑا سا سمجھاؤ گے اس کو تم؟
کیا پاکستان کی کوئی عزت نہیں ہے؟ صرف اور صرف ساری جو عزت ہے وہ انڈیا کے لیے ہے. تم اپنے چینل پہ آ کے بیٹھ کے پاکستان کے میڈیا کو ٹرول کرتے ہو, تم ہمارے کرکٹرز کو ٹرول کر رہے ہو, تم یہاں پہ بیٹھ کے ہماری عوام کو ٹرول کر رہے ہو, ہمیں اوقات دکھا رہے ہو کہ جی ان کی تو اوقات ہی نہیں ہے, تو بھکاری ہیں. ہمارے سے ہی کھا پی کے تم ایک جگہ جا کے بیٹھے ہو, تم ہمیں بھکاری بول رہے ہو. کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے جو کہ تم میں نہیں ہے, لے کے آؤ, تمہارے ہی کام آئے گی. حسن علی کے بارے میں فرماتا ہے کہ جی حسن علی کون ہوتا ہے بولنے والا کہ چیمپئنز ٹرافی کے لیے انڈیا آئے یا نہ آئے؟ تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تم کون ہوتے ہو یہ سب کچھ کہنے والے؟ تمہیں حسن علی کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ وہ کون سا کھلاڑی ہے؟ جو تم فرما رہے ہو کہ جس نے کون سے جھنڈے گاڑے ہیں, تو بھائی صاحب پہلے جا کے اپنی پوری ریسرچ کر کے ہو. تم کرکٹ پہ آپ بھی بیٹھ کے تم ریئیکشنز دے رہے ہو, تم تھوڑا سا پہلے جان تو لو کہ اس نے کون سا جھنڈا گاڑا تھا. چیمپئنز ٹرافی 2017 کا پلیئر آف دی ٹورنامنٹ تھا. شرم آئی؟ اب جا کے اپنا منہ چھپا لو تم. ایک جگہ تم بات کر رہے ہو کہ پی ایس ایل کی کیا اوقات ہے. یار تمہاری افغان پلیئرز ہیں نا, یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ ہماری ٹیمز میں کھیلتے ہیں اور ساتھ اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور مزید آگے کھیلنا بھی چاہتے ہیں. تمہارے بھی جو پلیئر ہیں محمد نبی, رحمان اللہ, وہ یہاں پہ تو دوبارہ سے آ کے کھیلنا چاہ رہے ہیں. لیکن یار تم اپنی بورڈ کے ساتھ بھی تم سنسیئر نہیں ہو, تم ان کو بھی گالیاں دے رہے ہو, تم اپنے بورڈ کو, تم اپنی ٹیم کو بے غیرت بول رہے ہو. جو انسان جو اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے وہ کسی اور کے ساتھ کیا وفادار ہوگا؟ تنویر احمد کے بارے میں فرماتا ہے کہ تنویر احمد ہے کون, اس کی اوقات کیا ہے؟ تنویر احمد نے آ کے گالی دے دی. بھائی صاحب تم اور یہ جو بھارتی میڈیا اس طرح سے ٹرولنگ کر رہی ہے نا, تم سب کے لیے تنویر احمد ایک ہی بندہ کافی ہے. میں تو کہتی ہوں اس جیسے اور مزید بندے پیدا ہونے چاہیے جو کہ تم لوگوں کو کھرا کھرا جواب دیں. تمہارے لیے ایک تنویر احمد ہی کافی ہے, تم اسی کو سنبھالو نا, بڑی بات ہوگی. لیکن تمہاری اوقات صرف اور صرف یہ ہے کہ تم نے جا کے اپنے چینل پہ بیٹھنا ہے, ہنسنا ہے, ٹرول کرنا ہے اور پاکستان کے خلاف بولنا ہے تاکہ تمہیں ویوز آئیں. اگر تم نے پاکستان کے خلاف اگر تم نے بولنا چھوڑ دیا نا تو تمہارے ویوز گر جائیں گے. صرف اور صرف تم نے اپنے چینل کو مینٹین کرنے کے لیے اس وقت تم ٹرولنگ کر رہے ہو اور پاکستان کے خلاف بکی جا رہے ہو. سو یہاں پہ تو صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اپنے جو منہ کو اٹھا کے سائڈ پہ لے کے جاؤ, جتنی گندگی نکال رہے ہو نا باہر, اس کو مت نکالو اتنی, کیونکہ نا یہاں تک بدبو آ رہی ہے تمہارے منہ سے. جتنا تم منہ کھول کے ہنستے ہو نا, تو یہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول کرو اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہو. تم یہ بول رہے ہو کہ جی تمہارا افغانستان بورڈ اور افغانستان کی جو ٹیم ہے وہ بے غیرت ہے, اور کیوں بے غیرت ہے کہ وہ چیمپئنز ٹرافی کھیلنے آ رہی ہے. تو اگر تم اتنے ہی سچے اور کھرے ہو نا, تو جب چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے گی تو ان کو سپورٹ مت کرنا اور یہاں کا ویزا بھی لگوا کے مت آنا. اور میں تو کہوں گی کہ تم واپس اپنا افغانستان بھی مت جانا, کیونکہ یہی لوگ جو ہے نا تمہیں بھی جوتیاں ماریں گے. اس لیے جہاں پہ تم چھپ کے بیٹھے ہو نا ادھر ہی بیٹھے رہو, واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے سو کال چینل کو بڑھانے کے لیے پاکستان کا نام یوز کرنا بند کرو اور ہمیں ہماری اوقات نہ بتاؤ. ہم اپنی اوقات بڑے اچھے سے جانتے ہیں. شاید آپ جو اپنی اوقات ہے 40 سال پہلے جو تھی وہ بھول چکے ہیں, اس کو یاد رکھیں. ہماری اوقات بہت اچھی ہے اور ہمیں بھکاری نہ بولیں. اور اب جو ہے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے بولیے گا, کیونکہ کوئی آپ کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں آپ کو ایکسپوز کرنے کے لیے کہ کس طرح سے آپ دوگلے پن کو استعمال کرتے ہیں اور کس طرح سے اپنی ویڈیوز میں آپ پاکستانی کرکٹرز کی تذلیل کرتے ہیں, وہ ہم برداشت نہیں کریں گے. سو اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں گے تو آپ کو اسی طرح انہی باتوں کا جواب ملتا رہے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.